یہ بدیہی سی بات ہے کہ جیسا بیج ہوتا ہے ویسا ہی اس کا پھل ہوتا ہے۔ آپ آم کا بیج لگا کر امرود کی تمنا نہیں کر سکتے، آپ سبزی کا بیج بو کر پھل کی تمنا نہیں کر سکتے، آپ کڑوی چیز کا بیج لگا کر میٹھی چیز کی تمنا نہیں کر سکتے۔ گویا جیسا بیج ویسا پھل۔ اب آیت کریمہ پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بیج کے بارے میں فرمایا کہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، یعنی کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ کلمہ طیبہ جو ہے وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ تو جس دل میں یہ بیج لگا ہوا ہے، کیا اسی کے اعمال خبیث ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کے اعمال خبیث ہو سکتے ہیں؟ جس کے دل میں یہ بیج لگا ہو تو کیا اس کے اعمال غلیظ اور خبیث ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اگر بیج پاکیزہ اور خوشبو والا ہے تو پھر اس کے اوپر پھل بھی پاکیزہ اور خوشبو والا آنا چاہیے۔ لیکن اگر پھل کڑوا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیج میں کوئی خرابی آ چکی ہے۔ ہمارے دل میں کلمہ طیبہ معاذ اللہ کلمہ بذات خود تو خراب نہیں ہو سکتا، کلمہ طیبہ تو پاکیزہ کلمہ ہی ہے، وہ تو خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا نام ہے، اور یہ بیج تو طیب اور پاکیزہ ہی ہے۔ لیکن ہماری حقیقت حال کا علم تو پھل سے ہوگا، جیسا کہ پھل ہمارے عملی و اخلاقی وجود سے ظاہر ہوگا، اسی سے ہمارے دل کے بیج کی حالت اور کیفیت یا حقیقت اور متعلقات کا علم ہوگا۔ اگر ہمارا وجود ہر وقت اچھے اعمال کا پھل دے رہا ہے، ہمارے وجود سے ہر وقت اچھی باتوں کا ظہور ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں حقیقتاً پاکیزہ بیج لگا ہوا ہے۔ اگر ہمیشہ اچھی باتیں ظاہر ہو رہی ہیں، نیکیوں کے کام ظاہر ہو رہے ہیں، ہمارے دل میں جو بیج لگا ہوا ہے وہ ایک پاکیزہ بیج ہے۔ لیکن اگر ہمارے بدن سے ظاہر ہونے والے اعمال برے ہیں، مثلا بد اخلاقی، ظلم، بد نگاہی، برے اعمال، گندی سوچ، غلط سننا، غلط بولنا، تو ہمیں غور کرنا چاہیے اور غور کرنا پڑے گا کہ ہمارے اندر بیج کون سا لگا ہوا ہے، یا بیج کے آگے کہاں خرابی شروع ہو رہی ہے، یا بیج کے ساتھ یہ کانٹے دھار جھاڑیاں کہاں سے اگ رہی ہیں۔ یہ سب ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ ایمان اور امتحان۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور یہ بات یقیناً حق ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری اپنی ذات کے اعتبار سے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے، صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اسلام پسندیدہ دین ہے اور میں مسلمان ہوں، صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اسلام پسندیدہ دین اور مسلمان ہوں؟ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا محض ایمان کا زبانی اقرار کر لینا کافی نہیں ہے۔ زبان سے صرف اقرار کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ چنانچہ دو ٹوک الفاظ میں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ سوالیہ نشان۔ یہ آیت مبارکہ بڑے واضح الفاظ میں بیان کرتی ہے کہ لوگوں کا صرف اتنا کہہ دینا ہم تو ایمان والے ہیں، صرف اتنا کہہ دینے کہ ہم تو ایمان والے ہیں کی بنیاد پر چھوڑا نہیں جائے، بلکہ ان کا مختلف طرح امتحان لیا جائے۔ اس سے یوں سمجھیں کہ جب کوئی آدمی کسی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے اور وہ زبانی کلامی اپنی ڈگریاں بتاتا ہے، زبانی اور کلامی اپنی وہ ڈگریاں بتاتا ہے کہ جناب میں نے کمپیوٹر کا فلاں کورس کیا ہوا ہے، میں نے مینجمنٹ کا یہ کورس کیا ہوا ہے، تو کیا اس کے صرف اتنا بتا دینے سے اسے نوکری دے کر چیئر پر بٹھا دیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ صرف زبان سے ان چیزوں کا اقرار کر لینے سے اسے کرسی دے دی جائے، لیجئے سر آئیے اور آپ نوکری کیجئے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ محض یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔
بلکہ سند وغیرہ دیکھی جاتی ہیں اور صلاحیت کو جانچنے کے لیے اسے کچھ کام دیا جاتا ہے کہ آپ اسے کر کے دکھائیں۔ تو یہ معمولی نوکری کے لیے امیدوار کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جب دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر امتحان اور معمولی سے دعوے کی جانچ پرکھ ہونا ہمارے مشاہدے میں ہے، تو پھر مومن ہونے کے دعوے پر یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اتنا دعویٰ ہی کافی ہے اور بس اسی بنیاد پر بلا حساب جنت میں بھیج دیا جائے گا؟ بلکہ قرآن نے بار بار فرمایا کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ قرآن نے بار بار فرمایا کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا، جیسے تم سے پہلے آنے والوں کا امتحان لیا گیا۔ قرآن مجید نے اس امتحان کی شدت یوں بیان فرمائی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ قرآن مجید میں کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ گمان ہے، حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہیں آئی، انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبا دیے جاتے تھے، آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی۔ اتنے شدید امتحان لیے گئے ایمان والوں سے۔ ہمارا ایمان اور دعویٰ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا دین اسلام پسندیدہ ہونے کے ساتھ دین کامل بھی ہے۔ کامل سے مراد ایسا دین ہے جو زندگی کے تمام معاملات میں اچھی تعلیم دے کر اور زندگی کے ہر موڑ اور ہر موقع پر رہنما بننے، لہذا وہ دین کبھی کامل نہیں ہو سکتا جو عقیدے تو بتائے لیکن عبادات کا درس نہ دے، عقیدہ بتائے درس نہ دے، یا اگر عبادات کا درس دے تو معاشی معاملات کی رہنمائی نہ کرے۔ کمانا کھانا کیسے ہے؟ عبادات سکھا رہا ہے، کمانا کھانا کیسے ہے؟ اس کی بھی کوئی ترکیب نہ بتائے تو ایسا دین کامل نہیں ہو سکتا۔ یا اگر معاملات درست کرے تو خاندانی زندگی نہ سدھارے، ایسی کسی بھی کمی کا شکار دین کامل نہیں ہو سکتا۔ جس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو وہ دین کامل نہیں ہو سکتا۔ مکمل دین پر مکمل عمل کریں۔ ہمارا دین یہ مکمل دین ہے۔ آپ کو سونے سے لے کے جاگنے تک، صبح سے لے کے شام تک، ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی کرتا ہوا دین آگے آپ کے کھڑا ہے۔ آپ کو چلنا کیسے ہے، رشتہ کیسے نبھانا ہے، تعلیم کیسے لینی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، باتھ روم میں جانا ہے تو کون سا پیر پہلے ڈالنا ہے، کون سا نکلتے وقت پہلے استعمال کرنا، یہ سب کچھ اس دین نے ہمیں بتایا اور سکھایا اور سمجھایا۔ سماج میں کیسے اپنا کردار ادا کرنا، یہ سب کچھ اس دین نے ہمیں سمجھایا۔ اگر کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا تو یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن جب کوئی مسلمان ہو جائے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دین اس کی مرضی کی چلے۔ جب تک کوئی مسلمان نہیں ہے تو یہ اس کا مسئلہ اپنا ہے، مگر جب کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو اب دین اس کی مرضی کے مطابق چلے کہ کچھ احکامات تو مان لے اور جہاں جس مسئلے پر دل راضی نہ ہو اسے چھوڑ دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دین کے اندر من مانی بالکل نہیں چلتی، وہاں پر اپنا سب کچھ تن من دھن جو ہے وہ قربان کر کے دین کا مکمل تابعدار بننا پڑتا ہے۔ اس کی عام سی مثال یہ ہے کہ جب ہم کسی ادارے میں جاب
کے لیے جانا چاہیں تو یہ ہماری مرضی کہ ہم ادارے میں جائیں یا نہ جائیں، نوکری کے لیے کمپنی جوائن کریں یا نہ کریں، لیکن جب چلے گئے اور جاب کرنے لگے تو اب بہر صورت وہاں کے قوانین پر عمل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کسی ملک میں جائیں یا نہ جائیں یہ ہماری مرضی ہے، لیکن جب چلے جائیں تو پھر اس ملک کے قوانین پر چلنا پڑے گا۔ اگر ملک میں داخل ہو جائیں اور بولیں کہ آدھے قوانین مانوں گا اور آدھے نہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ اسی قسم کا یا اس سے بڑھ کر معاملہ اسلام کا ہے۔ اسلام کا معاملہ اس سے بڑھ کر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے والوں کو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن عطا فرمایا۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے عقائد، عبادات، اخلاقیات، حلال و حرام اور آداب زندگی کی ہدایت دی۔ اب اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ پاک نے قرآن پاک فرمایا تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں، ذلت اور رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان بعض اسلامی احکام مانے اور بعض نہ مانے۔ جو یہ کرے گا تو وہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سزا کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا اس تفصیل کے مطابق واضح ہو گیا کہ دین کی حقیقی روح صرف کلمہ پڑھ لینے یا صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ عقیدہ درست ہونا، نماز اور عبادات کی پابندی نیز دیگر احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ دین ان سارے مجموعے کا نام ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا جو بیج ہمارے دل میں ہے اس پر پاکیزہ اسلامی کردار کا پھل بھی نمودار ہونا چاہیے۔ مسلمان کی زندگی کا بنیادی محور اصلاً تو سارا قرآن ہی بہترین مشعل راہ ہے، لیکن اسی قرآن میں کچھ ایسی آیات بھی ہیں کہ اگر ہم صرف بطور مقصد و نصیحت انہیں اپنا لیں تو ہماری ساری زندگی بامقصد ہو جائے گی، ساری زندگی جو ہے بامقصد ہو جائے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں دنیاوی اعتبار سے ایک مقصد طے کریں تو ہمارے دن رات کے سارے اعمال و افعال اسی مقصد کے حصول اور اسے مکمل کرنے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ان مقاصد میں پیسہ، حصول عزت، امتحان میں کامیابی یا جیت وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم اہل ایمان کو انتہائی خوبصورت مقصد زندگی عطا فرمایا۔ اگر وہ مقصد زندگی ہمارے لوح دل پر ثبت ہو جائے تو ہماری زندگی بامقصد بھی ہو جائے اور تمام اعمال بھی درست